آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں مبشر زیدی۔ ذرا دیر بعد ہم کرونا وائرس کی تازہ مقامی اور عالمی صورتحال پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ خبر کہ 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس کی ریہرسل شروع ہو گئی ہے، لیکن آج یہ خبر آئی کہ ونگ کمانڈر نعمان اکرم جو کہ تربیتی ریہرسل میں حصہ لے رہے تھے، ان کا طیارہ گر گیا اسلام آباد کے نزدیک، شکرپڑیاں کی پہاڑی کے نزدیک F-16 طیارہ، اور وہ شہید ہو گئے۔ انکوائری بورڈ کی تشکیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 2 ماہ میں یہ پاک فضائیہ کا چوتھا حادثہ ہے۔ جنوری میں میاں والی کے نزدیک ایک تربیتی طیارہ گر گیا تھا، اسکواڈرن لیڈر حارث بن خالد اور فلائنگ آفیسر عباد الرحمان شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد 7 فروری کو ایک معراج طیارہ لاہور ملتان موٹر وے کے قریب گرا تھا، اور پھر 12 فروری کو ایک تربیتی طیارہ خیبر پختونخوا میں تخت بائی کے قریب گر کے تباہ ہوا، لیکن ان دونوں حادثوں میں پائلٹ بچ گئے تھے۔ مبشر، آپ اسلام آباد میں ہیں، آپ کے پاس ان پٹ کیا ہے؟ جی وسعت صاحب، بیسیکلی تو وہی ہے کہ انکوائری آرڈر کر دی گئی ہے۔ کچھ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی آئی تھی کریش کی۔ ایک چیز جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اڑان بھری اور وہ کریش ہوتے ہوئے تو امکان تھا کہ شاید جہاز جو ہے وہ جو نیئر بائی بلڈنگس ہیں اس پہ گر جاتا، تو یہ پی ایف سورسز کہہ رہے ہیں کہ جو پائلٹ ہے انہوں نے اس وقت خود کو ایجیکٹ کیا جب انہوں نے انشور کر دیا کہ یہ جہاز جو ہے ایک سنسان جگہ پر جو شکرپڑیاں اور اس کے درمیان ہے، وہاں جنگل ہے پورا، تو وہاں گرے۔ ابھی اس کی تصدیق ظاہر ہے آفیشلی تو انکوائری کے بعد ہی ہوگی کہ کیا وجوہات ہوئی تھیں، مگر ایک اور بھی سوشل میڈیا پہ سارا چل پڑا ہے کہ جناب 23 مارچ کی پریڈ کے حوالے سے اور سارا کچھ، میرے خیال میں اس تعلق کو اس سے ہٹ کے رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ پی ایف کا ریکارڈ ویسے بہت جو زبردست ہے اس لحاظ سے کہ بہت زیادہ پلین کریش نہیں ہوتے، مگر ساری دعائیں ظاہر ہے ہماری کیپٹن ونگ کمانڈر نعمان اکرم کے فیملی کے ساتھ ہیں جو اس ریہرسل کے دوران شہید ہوئے۔ اب ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ اور یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ کسی آباد علاقے پر بھی کریش ہو سکتا تھا، وہاں سے بچایا ہے۔ یہ ڈی سی اسلام آباد بھی اس بات کی تصدیق کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بہت وہاں پہ جگہ ہے جہاں پہ کریش ہو سکتا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ سوچیں کہ آپ ونگ کمانڈر، شہید ونگ کمانڈر کی جگہ میں ہیں، آپ کا پلین میل فنکشن کر رہا ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے، جو بھی اس کی ریزن ہے، آپ کو پتا ہے ایک وقت تو آتا ہے نا جب آپ کو پتا ہے کہ یار میں نہیں بچ سکتا۔ اس پینک، اس خوف میں آپ کی انسٹنکٹ کیا ہے کہ میں باقیوں کو بچاؤں، ٹھیک ہے؟ بہادری کیا ہوتی ہے؟ بہادری یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو خوف محسوس نہ ہو، وہ تو پاگل پن ہے۔ بہادری ہوتی ہے کہ آپ خوف زدہ ہیں، آپ اس سے لڑ کے اس کو اوور کم کرتے ہیں۔ اور جو تربیت دی جاتی ہے پائلٹوں کو، اس میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسی سچویشن ہو تو پہلی کوشش یہ کی جائے کہ آبادی سے جتنا دور لے جایا جا سکتا ہے، یہ تربیت کے دوران انہیں سمجھائی جاتی ہے۔ اور اس طرح کے 2 واقعات پچھلے اگر میں ریکال کروں 25 سال میں کراچی شہر کے اوپر ہو چکے ہیں کہ پائلٹوں نے پوری کوشش کی کہ اس کو آبادی پہ جتنا دور جا سکے، لیکن ظاہر ہے کہ کنٹرول کی بات ہے، لیکن ایک سپر ہیومن ڈسپلن چاہیے آپ کو۔ ہاں، اچھا، اور ابھی لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریکارڈ تو بہت اچھا ہے پاک فضائیہ کا، لیکن اس کو مزید محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور 23 مارچ یا 14 اگست کی جو پریڈز ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ جو فائٹر جیٹس ہیں، تجربے کار پائلٹس ہیں، وہ تو ہیں ہی، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے تربیتی جہاز ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اس لیے کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایگزیبیشن وغیرہ کریں، تو اس پہ بھی دھیان دیا جا سکتا ہے۔ اے ایف کا ایک ہے شیردل اسکواڈرن جو ہے ایرو ایکروبیٹکس کا، آئی تھنک پرفیکٹ چوائس ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں، وہ بھی پارٹ ہوگا، جی ظاہر ہے۔ ہم اب آ رہے ہیں وہ خبر جو پوری دنیا میں اس وقت ٹاپ ہیڈ ہیں، وہ یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے بالآخر اب سے تھوڑی دیر پہلے کرونا وائرس کو
عالمی وبا کا درجہ دینے کا اعلان کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک یہ 114 ممالک میں پھیل چکا ہے. 1,20,000 کے لگ بھگ متاثرین ہیں. 4,200 کے لگ بھگ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. 66,000 لوگ صحتیاب ہو چکے ہیں. چین میں گراف نیچے آ رہا ہے متاثرین کا، لیکن باقی دنیا میں مسلسل بڑھ رہا ہے. اور اس پر جو اگر میں کہوں کہ سب سے جو بری صورتحال ہے وہ اٹلی میں ہے، جہاں صرف آج کے دن ہی 196 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور اٹلی میں اب تک 631 افراد جو ہیں وہ کرونا وائرس کی وجہ 196 نئے کیس ہیں یا 196 اموات ہوئی ہیں؟ 196 اموات ہوئی ہیں. اموات ہوئی ہیں 24 گھنٹے میں سر. تو اور بھی ہاں اچھا، اور 631 اموات کی تصدیق ہو چکی ہے. ان میں پاکستانی ایک صاحب ہیں 65 سالہ، ان کا نام نہیں دیا گیا، لیکن وہ میلان کے قریب ایک بریشا قصبہ ہے وہاں کے رہنے والا ہیں، وہ بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل ہیں. اس وقت ٹوٹل یورپ میں جو فگر ہیں متاثرین کے وہ 16,000 ہیں. اور جو جرمنی کی چانسلر ہیں اینجلا مرکل، انہوں نے میرا خیال ہے بہت ہی ایک سنگین وارننگ دی ہے کہ صورتحال یہاں تک بھی جا سکتی ہے کہ جرمنی میں 60 سے 70% آبادی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. یہ اس ملک کی سربراہ کہہ رہی ہیں جہاں کا ہیلتھ سسٹم دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹمز میں سمجھا جاتا ہے. اور یہ بڑی سوبر اور سینسیبل قسم کی سربراہ بھی ہے. اچھا، تو اگر یہ ایسی بات کر رہی ہیں تو یہ ہلکا لینے والی بات. نیو یارک میں پہلی ریاست ہے امریکہ کی جہاں نیشنل گارڈز کو طلب کر لیا گیا ہے کرونا وائرس کو پھیلنے کے لیے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ نیشنل گارڈز اس موقع پہ کیا کر سکتے ہیں. ٹوٹل 1,000 کیسز سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں امریکہ میں، اور 21 اموات کی تصدیق ہو چکی ہے. ایران دیکھیں یہ اس پر آپ پہلے پاکستان کو کور کر لیتے ہیں سر، نہیں تو ہمارے سارے ٹائم نکل نہیں، لیکن ایران کا میں جو ہے میں بتا دیتا ہوں ون لائنر میں کہ ایران میں جو لوگ تھے کہ جی الکوہل سے شاید کرونا وائرس نہ ہو، اب ان کی جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ بڑھ کے 60 ہو گئی ہے. اور خوزستان میں سب سے زیادہ 39 مرے ہیں. ایران میں 9,000 اب تک متاثرین کی تعداد ہو گئی ہے. ہلاکتیں 354 ہیں. آج 1,000 کے قریب نئے مریض سامنے آئے ہیں، جن میں تہران میں 250 ہیں. کویت نے تمام پروازیں معطل کر دی ہیں، اور قطر میں آج ہی کے دن 238 نئے کیسز آئے ہیں. کل جو ہیں وہ 62 کیسز تھے. تو اس سے آپ اچھا، ون فائنل انٹرسٹنگ نیوز کہ آذربائیجان میں کیا ہوا ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ جی یہ جو حزب اختلاف کے جو سارے دفتر ہیں نا پارٹیوں کے، وہ بند کر دیں، ہمیں کرونا وائرس سے خطرہ ہے. میں ہرگز نیب کو یہ ایڈوائس نہیں دے رہا، just to be sure. اچھا، اب پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان پہ آ جائیں. تو ہماری تیاری تو آپ کو پتہ ہے، ہماری تیاری مثالی ہوتی ہے. اور کل ہم یہ بتا چکے ہیں کہ 20 کیسز ہو گئے تھے، اور ڈاکٹر ظفر مرزا کا انٹرویو بھی کیا تھا. لیکن آج حکومت نے اقدامات شروع کر دیے ہیں. پہلا اقدام یہ کیا ہے کہ جو ہیلتھ سیکٹری ہیں ڈاکٹر توقیر، ان کو چینج کر دیا گیا ہے، کیونکہ منہاج القرآن والوں کی، طاہر القادری کی جماعت کی ایک ڈیمانڈ تھی عمران خان صاحب سے کہ سر یہ تو ہمیں نونی لگتا ہے، تو اس کو آپ بدل دیں. تو جو ہیلتھ سیکٹری جس نے سارا کوآرڈینیٹ، جی بالکل یہی وجہ ہے. اور جن صاحب کو اب سیکٹری لگایا گیا ہے ان کے ریٹائرمنٹ میں 3 مہینے باقی ہیں. تو آپ سوچ لیں کہ وہ کیا انٹرسٹ ہوگا ان کا اس سارے صورتحال میں. پلس کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے صوبوں کے ساتھ. کوارڈینیشن ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کی ہے، واٹس ایپ پر ہے. ظفر مرزا صاحب کراچی بھی نہیں گئے ابھی تک. اور سندھ کی حکومت جو بھی اقدامات لے رہی ہے وہ آپ نے سن ہی لیا مرزا وہاب کی زبانی کہ وہ اپنے اون پر لے رہی ہے. جہاں تک یہاں کا تعلق ہے، کوئی ایسی ابھی تک ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کی گئی، نہ ہی کوئی ایسا مانیٹرنگ یا کنٹرول روم بنا ہے جو کہ صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے کہ ان کی کیا ضروریات ہیں، انہیں کیا چاہیے. جب ظاہر ہے یہ بھی نہیں بنا تو کوئی فنڈز بھی ابھی تک کچھ نہیں ہے کہ جاری ہوں گے نہیں ہوں گے. فائنانس منسٹری نے ایک پیسہ بھی ابھی تک ہیلتھ منسٹریوں کو یا صوبوں کو دینے کے سوچا تک نہیں ہے. آج سنا ہے کہ کچھ میٹنگ ہوئی ہیں، تو کل شاید خان صاحب کوئی انقلابی قسم کا اعلان کر دیں. مگر ابھی تک جو صورتحال لگ رہی ہے
وہ یہی ہے کہ ہم شاید اس میں ہیں جس میں کل ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے بھی کہا کہ ابھی تک کیونکہ یہاں پر کسی کو جو باہر سے آنے والے سے کسی اور کو نہیں لگا ہے تو لہٰذا ابھی ہمیں پریشان ہونے کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے، مگر ہمارے ارد گرد پوری دنیا چیخ رہی ہے اور سب کے لیڈرز جو ہیں وہ سامنے آ کر کے اعلان کر رہے ہیں، اقدامات کر رہے ہیں، مگر ابھی تک ہم نے عمران خان صاحب جو کہ ویسے تو بہت ٹویٹر ٹریگر ہیپی ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے کوئی نہ ہی ٹویٹ کی ہے نہ ہی کوئی اقدام کا اعلان کیا ہے. تو یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سندھ میں اگر ہوئے ہیں، وہاں سے لوگ پنجاب بھی گئے ہوں گے، خیبر پختونخوا بھی گئے ہوں گے، بہت سے زائرین آتے ہیں. تو ابھی تک جیسے کل آپ نے بتایا تھا کہ 16 ہسپتالوں میں کنٹری وائڈ جو ہے آئسولیشن وارڈز بنا دیے گئے ہیں، مگر ایئرپورٹس کے اوپر کوارنٹین کا کوئی انتظام نہیں ہے. حالانکہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ایئرپورٹ کی جو پرانی بلڈنگ ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے، وہاں آپ کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ظاہر ہے فنڈز چاہیے آپ کو، اور فنڈز ریلیز کرنے ہیں آپ کے بھائی حفیظ شیخ صاحب نے، جو کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک اس انتظار میں ہے کہ کوئی ریکویسٹ آئے. تو یہ جو لیک آف کوآرڈینیشن ہے یہ بہت زیادہ مجھے تو کم از کم ڈرا رہی ہے کہ جناب اگر بالکل ہی ہم تیار نہیں ہیں یا ہم اس امید پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اور ہمیں کوئی اقدامات نہیں لینے، تو بہت سیریس بات ہے. کویت نے جیسے وسعت نے ذکر کیا، قطر نے اس سے پہلے، اب کویت نے انہوں نے سب چیزیں بند کر دی ہیں اور وہاں پر بھی کیسز کو بہت زیادہ نہیں ہیں. تو یہ لامحالہ یہ وبا اب WHO نے بھی ڈکلیئر کر دی، یہاں یہ چیز پھیلے گی، مگر ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. مثلاً ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز چاہیے ہوں گے، خدا نہ کرے اگر کچھ بہتر کوئی ایسی ابتری کی کیفیت ہوتی ہے یا کوئی بری خبر آتی ہے. ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں 4 سے 5 وینٹیلیٹرز ہیں، اور آپ سوچیں کہ اس وقت کتنا رش ہوگا جب اگر خدا نہ کرے کسی جگہ سے بھی خبر آئی کہ یہ وبا وہاں پھیل رہی ہے، اور ہوگی شاید 5-10 لوگوں میں، لیکن جب 500 افراد ایمرجنسی کا رخ کریں گے جی سر، اور صرف اسی اس میں کہ وہ چیک کروا لیں، تو کس طرح سے ان کو ٹیکل کیا جائے گا. آپ نے مراد علی شاہ کو سنا، CM انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈس ہاسپٹل والے خرید رہے ہیں تو ہم نے بھی آرڈر پلیس کر ہی دیا ہے، مگر ہمیں باقی جگہ یہ کوئی بھی اس طرح کی کوئی پریونٹیو قسم کی یا کوئی ارینجمنٹس نظر نہیں آ رہی ہیں. ابھی تک ہم اسی آسرے پر ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ مزید کچھ ہو. حالانکہ WHO کے سربراہ نے آج جو وارننگ دی ہے اس میں ایک پوائنٹ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام ممالک اپنے ہاسپٹلز جو ہیں ان کو تیار کریں، اور جو تمام طبی عملہ ہے جتنی انہیں میکسیمم تربیت دے سکتے ہیں اویئرنیس دے دیں. آج کے پیغام میں انہوں نے کہا ہے پوری دنیا کے لیے، اور یہ چیز 1 مہینے پہلے ہو جانی چاہیے تھی. اچھا دیکھیں وہی بات ہے نا مبشر، جیسے آپ بھی بول رہے ہیں کہ مطلب کل ظفر، اچھا اور میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ظفر مرزا صاحب پر I have some degree of faith. ٹھیک ہے، سندھ حکومت بھی، اور جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو ایک حیران ہو کے ہی کرتے ہیں کہ سندھ حکومت نے بھی سو فار جو میجرز لیے ہیں یا کم از کم جو ہمیں تک کمیونیکیٹ ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن آئسولیشن میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. 3 چیزیں ہیں جو اس وائرس کو روکنے کے لیے اہم ہیں کسی بھی ملک کے لیے. ایک ہے کوالٹی آف گورننس، وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے. دوسرا ہے کوالٹی آف یور ہیلتھ کیئر سسٹم، ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ہے سوشل کیپٹل. سوشل کیپٹل سے میری مراد ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کچھ کہیں گے کیا وہ کریں گے، آپ کی کریڈیبلٹی کتنی ہے عوام کی آنکھوں کے سامنے. ان تینوں چیزوں کو آپ اچھی طرح سے خود بھی گیج کر سکتے ہیں. ہم اتنے مست ہیں کہ اٹلی میں یوروپا کپ ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں، لیکن اس میں تماشائی نہیں ہوں گے، صرف ٹیمیں کھیلیں گی، اور کئی ممالک میں مذہبی اجتماعات کو جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، مگر ہمارے ہاں PSL ہے، تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے، باقی چیزیں ہیں. حالانکہ سعودی عرب نے عمرے پہ کچھ ریسٹرکشن لگائی ہیں، اسی پہ بات کریں گے، بات کرتے ہیں. بالکل. اور پوری دنیا ترقی پذیر ممالک ہوں یا ترقی یافتہ ممالک، وہ احتیاطی تدابیر میں اس بات کو بھی لازمی قرار دے رہے ہیں کہ پبلک اجتماعات کس حد تک کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. مثلاً چینی کمیونسٹ پارٹی کی سالانہ کانگریس جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے پورے سال کا، وہ منسوخ کی جا چکی ہے. اٹلی میں بتا چکا ہوں کہ یوروپا کپ جو بہت ہی اہم ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے، مگر اس میں اسٹیڈیم تماشائیوں سے خالی ہوں گے، وہ ٹی وی پہ یہ دیکھیں گے. نیو یارک میں فارن ریلیشن کونسل کے تحت کرونا کانفرنس ہونے والی تھی،
وہ منسوخ کر دی گئی ہے. نیٹو کی 12 سے 18 مارچ تک کی جو فوجی مشقیں تھیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں. کربلا میں نماز جمعہ کا اجتماع جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے, اور آیت اللہ سیستانی نے بھی فتویٰ دے دیا ہے کہ جب تک یہ صورتحال ہے اس کو دیکھ لیا جائے. جرمنی میں 1000 سے اوپر کے تمام اجتماعات منسوخ کر دی گئے. اچھا اب ہم آتے ہیں اب پی ایس ایل کی جانب, کیونکہ آپ نے سپورٹس ایونٹ کا بھی ذکر کیا, ٹھیک ہے نا. تو جو ماڈل یورپا لیگ استعمال کر رہی ہے کہ سر دیکھیں آپ کینسل نہ کریں, بہت بڑا ایونٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ صرف ٹیلی وائز کریں اور اسٹیڈیم خالی ہو. آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی برا آئیڈیا ہے. دیکھیں اب پہلے تو سب دیکھیں کہ پی ایس ایل کی اہمیت کیا ہے پاکستان کے لیے. یقیناً بہت اہمیت ہے. سالوں کے بعد آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ سر کرکٹ کین کم ٹو پاکستان, ایک بڑا ایونٹ ہے اور الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اٹ ہیز آل گون اسموتھلی. مطلب کہ جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے تھے آپ نے ثابت کر دیا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ سر پی ایس ایل کینسل کریں یا سارے میچز کینسل کریں, میچز بالکل رکھیں, لیکن اس طریقہ بدل دیں, طریقہ بدل دو یار صورتحال کے مطابق. صورتحال کے مطابق. اور یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف پاکستان کر رہا ہے اور دنیا بھر, یہ تو 1000 مثالیں ہیں. جو آپ نے جو 10 مثالیں دی ہیں 20 اور مثالیں میں دے سکتا ہوں, اس میں ٹائم ضائع ہو جائے گا ہمارا. ایک تو یہ چیز ہے. اب ہم آتے ہیں تبلیغی جماعت کے اجتماع وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں سب سے بڑا اجتماع وہی ہے جبکہ یہ کرونا وائرس کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ ہوتا ہے سالانہ, اور 1 سے 1.5 لاکھ کم از کم لوگ جو ہیں وہاں جاتے ہیں, اور کئی دنوں تک چلتا ہے یہ اجتماع, اور لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک گیون ٹائم میں ہی 1.5 لاکھ لوگ ہوں, آتے جاتے رہتے ہیں. اچھا اب انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ برونئی میں 5 نئے کیس آئے ہیں. ان میں سے 1 یا 2 کیس پتہ کہاں سے آئے ہیں؟ ملیشیا سے. جو بندہ گیا تھا وہاں پر جو تبلیغی اجتماع ہوتا ہے وہاں پہ بھی سالانہ ہوتا ہے, وہاں سے آئے ہیں. تو جب آپ اتنے زیادہ لوگوں کو ملک سے انفیکٹ پوری دنیا سے آپ ایک کنٹینڈ علاقے میں رکھ رہے ہیں دنوں تک, ٹھیک ہے, فیسلٹیز بھی کامن ہے, سب کچھ کامن ہے, تو یہ تو آئیڈیل انوائرمنٹ ہے وائرس کے پھیلنے کے لیے. اچھا اب لوگ ظاہر کہیں گے کہ نہیں لیکن جانا تو ہے. تو اب اسلام کیا کہتا ہے آپ کو اس کے بارے میں؟ احتیاط, کامن سینس ریلیجن ہے نا کہ احتیاط کیا کریں. اب سعودی عرب کو دیکھ لیں, عمرے پر پابندی لگائی, ابھی نہیں ہو رہا نا, ٹھیک ہے. حج کا ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن آئی ایم پریٹی شیور کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سچویشن بڑھتی گئی, ہاتھ سے نکل گئی, تو ہاتھ سے نکل گئی تو حج پر بھی اثر پڑے گا. اگین یہ بھی کوئی انبلیویبل بات نہیں ہوگی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں. ایران کا آپ نے ذکر کیا, بالکل جمعے کی نماز بند ہوئی ہے, لیکن یہ ناکافی ہے کیونکہ قم جو ایپی سینٹر ہے جہاں سے پھیلی ہے وہاں پر مزاروں کو تو بند نہیں کیا نا آپ نے. انفیکٹ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی, وائرل عجیب لفظ ہے کانٹیکسٹ میں استعمال کرتے ہوئے, کہ ایک شخص جا کر جو چوکھٹ ہے اس کو باقاعدہ چاٹ رہا تھا, لیکن اس کو گرفتار کیا. اس کا یہی تھا کہ جی ہمیں کچھ نہیں ہوگا یہاں پر, لیکن اس کو شکر ہے کہ گرفتار کر لیا. لیکن جب تک آپ نے مزاروں زری کو چوم رہا ہے, ہاں, اگر آپ نے مزاروں پر لوگوں کا داخلہ بند نہیں کیا تو یہاں سے تو مزید پھیلے گی نا. کیونکہ اب یہ بھی دیکھیں کہ لوگ مزار جاتے ہیں کہ خوشی میں تو نہیں جاتے نا, کوئی تکلیف ہوتی ہے. تو اکثر یہ بھی ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا ہے کہ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ مزاروں کی طرف جاتے ہیں. یہ ایک اور پرابلم. بلکہ مجھے حیرت ہے کہ اٹلی نے پورا ملک لاک ڈاؤن کر دیا, چائنا نے کئی پروونسز لاک ڈاؤن کر دی فار دا ٹائم. ایران میں اب تک کوئی شہر قم سمیت لاک ڈاؤن نہیں ہوا, حالانکہ تیسرا سنگین جو ہے بڑا ملک ہے. بالکل. اچھا اب دنیا بھر میں بھی سنگاپور کے جو مسلمان لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ جمعے کے بعد ہاتھ نہ ملائیں ایک دوسرے سے, ٹھیک ہے, آپ اپنے جائے نماز لائیں ہر جگہ, اس کو واپس لے جائیں. کامن سینس پہ ہر ملک نے اپنے اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے اسٹیپس لیے. یو کے جو مسلم کاؤنسل آف برٹن ہے انہوں نے بھی کہا کہ جی صفائی نفس مان ہے, تو یہ تو جو ہدایات دیے جا رہے ہیں وہ تو ویسے بھی اسلام میں ہے, آپ کو یو شوڈ اسٹے کلین. اچھا کرسچینٹی پر بھی ایک افیکٹ آیا ہے, وہاں پر بھی چیزیں ایڈجسٹ ہوئی ہیں کہ جیسے یو ایس میں جارج ٹاؤن واشنگٹن میں ایک چرچ ہے, بہت بڑی چرچ, کرائسٹ چرچ, 18ویں صدی سے پہلی دفعہ وہ آج اب بند ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو پادری تھا, اب آپ کو پتہ ہے نا کیتھولک کا جو ریچول ہوتا ہے کہ وہ ویفر آپ کو کھلاتا ہے پادری, رائٹ, اس پادری کو کرونا وائرس تھا, اس نے 500 لوگوں کو ویفر کھلایا, ٹھیک ہے. تو اب وہاں کی جو کیتھولک چرچ ہے انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی اب نا آپ ویفر منہ میں نہ کسی کو دیں, ان کے آپ
ہاتھ میں اچھا اسی لیے پوپ نے پہلا جو ہے جی ویڈیو واز دیا ہے, ویڈیو واز. اور جو سینٹ پیٹرز اسکوائر ہے اس میں جو ہر اتوار کو اجتماع ہوتا ہے وہ انہوں نے کہا ہے نہیں ہوگا جب تک یہ مسئلہ چل رہا ہے. اچھا لیکن وہاں پر بھی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں سر ہم نہیں ماننے کے لیے تیار, جیسے جو گریک آرتھوڈاکس چرچ ہے. اب کرسچینٹی میں 3 میجر فیکشنز ہیں نا, پروٹسٹنٹ ہو گئے, کیتھولک ہو گئے اور آرتھوڈاکس ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر ہم نے تو کمیونین دینا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کمیونین کے وقت کسی کو وائرس لگ سکے, ہمیں صرف دعا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا بھارت میں آپ دیکھیں تو ہولی کے جو فنکشنز ہیں اس میں بھی مطلب صحیح ہے, لوگ گئے ہیں بالکل, آفیشیل لیول پر کچھ نہیں ہوا, اور جو لوگ گئے بھی ہیں انہوں نے بھی فیس ماسکس پہنے ہوئے ہیں. اچھا یہودیوں کے ابھی تبدیلیاں آئی ہیں. جی یہ انڈیا میں جی انڈیا میں آج جو انہوں نے تمام جو ٹورسٹ ویزاز ہیں وہ منسوخ کر دیے ہیں. اچھا, اور کہا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ کسی کو ٹورسٹ ویزا نہیں دیں گے. یہ بھی ہے. اچھا یہودیوں کا یہ ہے کہ کچھ یہودیوں میں ایک روایت ہے کہ اسکرولز جو ہوتے ہیں نا, جن کے اوپر توراہ کہ آیات جو بھی لکھے جاتے ہیں, تو وہ اکثر وہ گھروں میں لگا رہے ہوتے ہیں, تو جو بھی داخل ہوتا ہے نا وہ پہلے ان کو چومتا ہے. کچھ سیناگوگز میں بھی یہی ہوتا ہے, وہ بھی روک دیا ہے. تو پوائنٹ از کہ اس طرح کی جو احتیاطی جو چیزیں ہوتی ہیں, یو ہیو ٹو گو along. میرا خیال ہے اس وقت یہ وقت ہے کہ تمام مکاتب فکر علماء اپنے طور پہ یا اجتماعی طور پہ اجتہاد کرتے ہوئے جو ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے اس میں ہمیں بتائیں کہ کیا چیز کنٹینیو رکھی جا سکتی ہے اور کیا فار دا ٹائم بینگ معطل کی جا سکتی ہے. یہی وقت ہے بتانے کا. سر جمعے کا خطبہ کہ آپ اس کام کے لیے کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ انفیکٹ بہت مسلم ممالک میں جمعے کے خطبے کے ذریعے لوگوں کو انفارمیشن دی جا رہی ہے, لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل اور صوبے کے بیچ میں کوآرڈینیشن نہیں ہے, تو یہاں تک بات کیسے پہنچے گی؟ آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. اور اب کچھ پڑھی لکھی باتیں کر لیتے ہیں کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ. ہمیں جوائن کیا ہے آج محمد علی صاحب, پروفیسر محمد علی صاحب نے, جو پروفیسر ہیں یو ایس کے جارج ٹاؤن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی. اور محمد علی میں کو یہ بتا دوں کہ میرے بچپن کے دوست بھی ہیں, اس لیے نہیں بلایا, اٹ از آن میرٹ. اور ان کا ایک پالیسی پیپر بھی لکھا گیا, کو رائٹ آپ نے کیا تھا, کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے مستقبل ہے کیا, اگر ہے بھی تو ہے کیا. تو تھینک یو ویری مچ محمد علی فار جوائننگ اس. پہلے میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں یو ایس پالیٹکس کے بارے میں, ڈومیسٹک پالیٹکس کے بارے میں. اب کافی کلیئر لگ رہا ہے کہ نومبر میں اٹ ول بی بائیڈن ورسز ٹرمپ, ٹھیک ہے؟ تو ٹرمپ کو ابھی سے مبارکباد دے دیں یا نومبر کا ویٹ کریں, آپ کا کیا خیال ہے؟ خدا کا واسطہ تھوڑا سا ٹھہر جائیں. تو میں ریالٹی کی بات کر رہا ہوں, میں خدا کو نہ لائیں اس میں. دیکھیں وہ اب کم از کم جو ڈیموکریسی ہے اور جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور جو اس کی جو اسٹریٹجکلی اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی بالخصوص سوچ رہی ہے, کیونکہ برنی سینڈرز کی کافی جینیون سپورٹ تھی اور ان کی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے اسرائیل کے بارے میں, ہیلتھ کیئر کے بارے میں کافی ان کی, کشمیر پہ بھی کافی بولا ہے, کشمیر پر بھی میں جو ہو رہا ہے اس پہ بھی بہت بولے. سو یہ ہے کہ ان کو جینیون ان کے فینز ہیں, مگر یہ ہوا ہے کہ اندرونی, اور بائیڈن صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ڈائریکٹلی پار میں نہیں تھے, بٹ وہ اوباما کی لیگیسی کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہیں, اس مومنٹم سے وہ, کیونکہ وہ امریکہ میں جو لبرلز ہیں ان کے لیے اوباما واز یو نو دا ہائٹ آف اٹ سو فار, اینڈ آئی مین ایٹ لیسٹ ان دا لاسٹ 20 پچھلی 30-40 سالوں کے اندر. سو اب یہ ہے کہ مگر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو تشبیہ دیتے ہیں جس طرح ہیلری کلنٹن تھیں کہ یو نو اگر یہ پھر مقابلہ ہو گیا تو پھر کیونکہ ٹرمپ صاحب کے بھی فینز ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں. تو اب دیکھیں میرا تو خیال, آپ ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے رہے, کوئی بات نہیں, میں سمجھ گیا ہوں. میرا تو خیال ہے کہ ٹرمپ جیتے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا بھی یہی خیال ہے. اس دفعہ تو آپ شرط نہیں لگا رہے میرے ساتھ. ہاں نہیں, اگر برنی سینڈرز ہوتا تو ہو سکتا ہے امریکہ جا کے اسے ووٹ دیتا. پھر افغانستان میں جتنا اپنے بجٹ خرچہ ہے اوور $1 ٹریلین, ہاں یہاں پر $1 بلین دینے میں آپ ہیلتھ کیئر کے لیے آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے. اینی وے, افغانستان کی بات کی تو یہ ایک ایشو ہے جس لگ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یا لیڈنگ اپ ٹو اٹ
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک تھوڑی سی گرمی یا ایک تھوڑی سی ایٹ لیسٹ تھو ہمیں نظر آیا ہے, اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر عمران خان کا ایک پرسنل تھوڑا سا بھی ریپو ہے. لیکن مسئلہ جو ہمیں ہمیشہ نظر آتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہماری جو ریلیشن شپ ہے نا, وہ ایک کاروباری ریلیشن شپ ہے, ٹرانزیکشنل ریلیشن. یہ پیسے لے اور یہ کام کر. اچھا, اور اس کے بعد وہ رسید بھی پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ سارا کام خراب ہی تمہاری وجہ سے ہوا ہے, یہ تم نے صحیح گاڑی نہیں بنائی. ٹھیک ہے, یہی ہم ایکسپیکٹ کریں فار ایور. دیکھیے جی, ہم کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں بہت ٹربیولنس رہی ہے اس ریلیشن شپ میں, اور وہ 80 کی دہائی میں جب ضرورت پڑی اور دونوں سائیڈوں کو مطلب ہمیں بھی تو اس کا معاوضہ ملا. مگر اب یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ دیکھیں جو امریکہ کے ساتھ پہلے نہیں تھیں یہاں پر. مثلاً یہ کہ آپ دیکھیں کہ چین جو ہے, اب چین کی طاقت ایشیا کے اندر, اس کو پھر ساتھ انڈیا کو استعمال کرنے کی ضرورت, ایک یہ چیز ہے. اب افغانستان جو بھی ہے مطلب 1.5-2 ٹریلین ڈالرز جو ہیں وہاں استعمال ہو گئے ہیں, 19 سال لگ گئے ہیں, اڑا دیے آپ نے. اور اب وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات کتنے پیچیدہ ہیں, اندرونی جو مسائل ہیں, 2 صدر ہیں. اب تو اور بھی گھمبیر صورتحال ہو میں نے گئی. کسی ملک میں نہیں دیکھی. تو ہم ایکچولی بڑی دیر سے یہ کوشش کر رہے تھے, اور جو پرانے سفیر رہ چکے ہیں امریکہ کے, علی جہانگیر صدیقی, ان سے بھی بات چیت ہوئی اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں واشنگٹن میں ایک طریقہ ہے کام کرنے کا, ایک قسم کا آپ اس کو وائٹ پیپر سمجھ لیں. تو ہم نے یہ سجیسٹ کیا کہ ہم کیوں نہ مختلف تھنک ٹینکس کو لے کر, اور جو پرانے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے, امریکن حکومت کے لوگ, اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی بڑی ٹربیولنس ہے اور ایک ہمیں مثبت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, مگر زیادہ تر وہ سیاسی بات ہوتی تھی. تو ہم نے کہا کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو لے کر, اس کو کنسنسس ڈاکیومنٹ کہتے ہیں, جس کو لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں مان سکتا ہوں, کیونکہ اس میں یہ کہ کوئی اس طرف جا رہا ہے, کوئی اس طرف جا رہا ہے, اگر کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ سے ہے, اس نے اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس ہتھوڑی ہے تو آپ کو ہر چیز کیل نظر آتا ہے. یہ تو ہے. ابھی بھی یہ ہے کہ اگر ہم سمجھیں کہ امریکہ جو ہے وہ وزن ڈال کر ہمیں کشمیر کا جو ہمارا جھگڑا ہے وہ حل کرا دے گا, تو وہ ہماری خوش فہمی ہوگی, وہ آپ ہماری خوش فہمی ہوگی. ایک وقفہ لیتے ہیں اور ہماری گفتگو جائے. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے پاک یو ایس تعلقات پر, اور محمد علی ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ امریکہ کو بھی کی بھی انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کریں. ہمارے تو ظاہر انٹرسٹ میں ہے ہی ہے, لیکن ان کے انٹرسٹ میں کیوں ہے؟ کیونکہ جس طرح مطلب ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور کچھ حد تک میں اس سے اگری بھی کرتا ہوں, کہ امریکہ نے تو اپنا دیکھا ہوا ہے کہ ان کے مین اسٹریٹجک رائول ہے چائنا. ٹھیک ہے, اور پھر وہ انڈیا کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ یار اگر برابر نہیں ہو سکتے تو کم از کم اس کو کاؤنٹر بیلنس کر سکتے ہیں. ہمیں وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو چائنا کے کیمپ میں ہے اور اینٹی انڈیا بھی ہیں. اب مانا کہ افغانستان میں دے نیڈ اس رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا, اگر سچویشن دوبارہ ڈیٹیریوریٹ کرتی ہے تو اس کا سارا الزام بھی آپ کے بھائی پر ہی آئے گا. امریکہ کیوں چاہے گا کہ ہمارے ساتھ تعلقات بہتر ہوں؟ مین اسٹیٹس کو کیوں نہ چلے ان کے لیے؟ دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے کہ اب وہ صرف 2 طرفہ تعلقات اور دنیا بہت پیچیدہ ہو گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ چائنا بھی کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا کو اتنا ناراض نہ کرے کہ وہ بالکل ہی انڈیا کی جو ہے وہ امریکہ کی کیمپ میں آ جائے, پیروی کرے جو بھی. مگر اسی طرح یہ ہے کہ امریکہ کو بلکہ یہ احساس کرنا چاہیے, اور اس وقت شاید جس طرح ایلس ویلز یہاں آئیں, یہاں بہت سارے لوگوں سے ملیں, ووڈرو ولسن سینٹر میں بھی انہوں نے بات کی, تو ہم مثال کے طور پہ یہ تجویز دے رہے ہیں. اب ہماری مطلب بات میں تھوڑا وزن ہے, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ابھی بھی امریکن الیکشن بھی آ رہے ہیں, کون آگے آتا ہے. مگر ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ پلیز چائنا اور سی پیک اور پاکستان کو آپ زیرو سم گیم جس طرح انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہتے ہیں, یہ نہیں کہ پکی دوستی اور پکی لڑائی, تو دوست ہے اور تو میرا دشمن وہ ہے, وہ جو ہے اس میں آپ کو بھی نقصان ہوگا اور ان کو بھی نقصان ہوگا. بلکہ آپ یہ کریں گے کہ آپ ان کو زیادہ دھکا دیں گے اس کیمپ میں, بیکاز اگر آپ ان کو کوئی آپشنز, اور یہی ہوا نا, ہماری معاشی حالات ایسے تھے کہ ہمیں سی پیک کے اندر
جو ہے وہ ہم نے اتنی جلدی تھی کہ ہم نے فائن پرنٹ نہیں پڑھا. فائن پرنٹ پڑھا کہ نہیں پڑھا. کول ڈپینڈنسی انرجی پروجیکٹس جو ہیں جو ماحولیات کے اگر آپ نظر سے دیکھیں تو پھر اس میں دشواریاں ہیں. سو یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کو یہ تجویز دی ہے کہ آپ اگر سی پیک کے اندر اگر انٹیگریشن کچھ کر سکیں, کیونکہ جو بھی ہے امریکہ میں اس وقت چلیں ماحولیات پہ جو ہے ابھی اتنا اثر نہیں ہے, وہ وزن نہیں دیا جا رہا, مگر ان کا پرائیویٹ سیکٹر جو اس طرح ٹیکسس ہے مثال کے طور پہ, اب ٹیکسس میں ونڈ پاور اینڈ ویسے ہی اگر آپ دیکھیں کاربن سے وہ ہٹ ہی رہے ہیں, چاہے وہ مانے ماحولیات میں یا نہیں, بیکاز اب اکانومیز آف اسکیل ہو گئی ہیں, ٹیکنالوجیکل ہے, ایڈوانسز ہو گئے ہیں, ٹیلسا بڑی مطلب زبردست گاڑی ہے. سو وہ پرائیویٹ سیکٹر کمپٹیشن ہی جو ہے وہ بہت ساری آپشنز لے آئی ہے. سو اینڈ وہ آپشنز جو ہیں, اب انرجی ہمیں چاہیے سی پیک پورٹ فولیو کے لیے, اور ویسے ہی جی کہ مطلب جو ٹربائنز ہیں جو مطلب یہ, اور یہ تو تعلقات چل ہی ہوتے ہوئے نظر آتا ہے, کیونکہ ایلس ویلز کی آپ نے بات کی, ٹھیک ہے, وہ آئی, اس نے سی پیک کو کرٹیسائز کیا, لیکن کچھ آفر تو نہیں کیا نا. آئی مین اس کے بعد کوئی فالو اپ میٹنگ, کوئی بزنس کاؤنسل, اس طرح کی تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے. کچھ تو ہو رہا ہے, مطلب یہی جو جس طرح علی جہانگیر جو یہ سفیر اب وہ انویسٹمنٹ کے ہیں, تو وہ ابھی ریسنٹلی جب وہ گئے تھے تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ مثال دی تھی کہ پاکستان کے اندر انرجی دیکھیں تعاون بڑا پرانا ہے, تربیلا ڈیم اور مطلب یہ بڑی مطلب امریکن تعلقات تو ہمارے بہت ہیں. سو ابھی بھی یہ ہے کہ جو چائنیز مطلب بڑے یہ ہیں ٹربائن وغیرہ ہیں, یا دوسری طرف جو ہیں جو امریکن ہیں جنرل الیکٹرک کی سمجھ بھی ہے, اس کے اوپر ٹریننگ بھی ہے, اور ریلائنس فیکٹرز بھی ہیں. اور اب تو یہ ہے نا کہ اب یہ نہیں ہے کہ چائنا نہیں کر رہا انویسٹ آلٹرنیٹیو انرجیز میں, مگر یہ ہے کہ ایک یہ جو بیکاز اگر آپ اس کو دوسری طرف سے دیکھ لیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں نا امریکی ایمبیسڈر نے اناؤنس کیا کہ اس سال وہ 1200 جو ہیں وہ ونڈ کے پروجیکٹس پاکستان میں انیشیٹ ہونے ہیں. بٹ وہ کیسے انٹیگریٹ, کیا وہ آلٹرنیٹیو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا وہ اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہیں, اور وہ کتنا ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہم نے تو ابھی اشارہ کیا ہے, بیکاز دیکھیے پالیسی پیپر کا تو ہوتا ہے کہ ایک ڈائریکشن دو, جو اتنے سارے لوگوں نے کہا ہے اس میں, مطلب انوائرمنٹل ڈاکٹر سلیم علی ہیں مثال کے طور پہ, وہ انوائرمنٹل ڈپلومیسی کرتے ہیں یو این کے ساتھ, باقی اداروں کے ساتھ, پروفیسر بھی ہیں, تو ان کی یہ تجویز تھی مثال کے طور پہ. اب یہ تو آگے پھر ٹیکنوکریٹک کام ہے کہ کہاں فٹ ہو سکتا ہے. پاکستان کی اپنی ریزرویشنز ہیں, چین کی اپنی ہوں گی, امریکہ جو ہے وہ اگر, اور ہم نے کہا پرائیویٹ سیکٹر, یہ نہیں کہ امریکی حکومت, کچھ وہ بھی میکنزمز ہم نے تجویز کی ہیں, جس طرح انڈیا کے ساتھ ایک فنڈ امریکہ نے کریٹ کیا ہے گرین انرجیز کو بوسٹ کرنے کے لیے, تو فائنانسنگ کے بھی ایلیمنٹس اس میں ہیں, بٹ اب اس کے میکینکس آگے استعمال ہونے. مگر میں آپ کو ایک دوسری طرف سے مثال دینی تھی, وہ یہ ہے کہ دیکھیے انڈیا بھی جو ہے, اور انڈیا کو چین کے ساتھ ایک اسٹریٹجک اپنے آپ کو ہیوی ویٹ بنانے میں بڑی دشواری ہے. اینڈ اگر آپ دیکھیں اب اس وقت امریکہ کے اندر بھی ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ یہ ہمارا جو جمہوری نظام, یہ دنیا کے سب سے بڑے جو جمہوریت ہے, اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوری فیشزم ہے. ہاں, کیونکہ وہ میجورٹیرینزم جو, اور یہ نہ صرف نیو یارک ٹائمز اور لبرل اخبار, اب دیکھیں جو رات کو 10 بجے تھک کے لوگ گھر جاتے ہیں اور وہ مزاحیہ کو پروگرام لگاتے ہیں, تو چاہے جان اولیور ہو گیا, بالکل تو وہ اب وہ اس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں. اب اس طرح کی بات جو ہر بندے کی نظر میں ہے, اور اس چیز کو ٹائم لگتا ہے. بالکل. اور یہ جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ابھی اس سال رپورٹ آئی وہ ریلیجس فریڈمز کے اوپر, تو یہاں کافی بات ہوئی کہ جی ابھی بھی کمال ہے کہ پاکستان کا نام ہے, انڈیا کا نام نہیں ہے. تو وہ ایکچولی ڈیٹا جو ہے وہ پچھلے سال کا ڈیٹا تھا. اب اگلے سال والی یقیناً اگلے سال جو ابھی دیکھیے نا, گجرات میں ٹرمپ صاحب گئے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گجرات دلی میں ہوا, دلی میں, مگر یہ ہے کہ ریئل پالیٹک بھی چلتا ہے. مطلب اب ہمارے جب پرائم منسٹر گئے, ہم کتنے خوش ہوئے کہ جو ہمارے پاکستانی امریکن ہیں وہ ایک ہم نے ارینا بھر دیا. اب مودی صاحب جب گئے, اس سے بڑا بھر دیا, اور ٹرمپ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ وہاں پر آیا, ہاؤڈی موڈی کا جو میلہ. مگر ان شعبدے بازیوں سے ان دا لانگ رن کام چلتا نہیں ہے.
یہ ہے. اچھا پرسیپشن جو ہے اس وہ اصل میں امپورٹنٹ ہے. یہ تو ہے. اچھا ویری سوری جی شوز ٹائم از اوور. آئی وش کہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اس پہ مزید بھی بات کر سکتے ہیں, بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں اور گے. یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, ہمیں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات ہے.